کیا آپ کے فریج میں بھی کل رات کا بچا ہوا چکن پڑا ہے؟ خبردار، اسے ضائع کرنے یا بورنگ طریقے سے گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم اس بچے ہوئے چکن کو دیں گے ایک شاہی انداز۔ ہم بنائیں گے منہ میں گھل جانے والے ریشے دار شامی کباب، وہ بھی ایک سیکرٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عائشہ صاحبہ کچن۔ تو ویورز، چلیے میں آپ کو وہ سیکرٹ بتاتی ہوں جس سے آپ ریشے دار منہ میں گھل جانے والے شامی کباب بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہمارا مین انگریڈینٹ ہے چنا دال۔ میں نے 1.5 کپ چنا دال 3 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دی تھی۔ آپ نے بھی 3 گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دینی ہے۔ اب اس چنا دال کو ہم پریشر کوکر کے اندر ڈال دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ میں نے 2 پیاز، 2 ٹماٹر اور 3-4 سبز مرچیں کاٹ کے اس کے اندر ڈال دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا سیکنڈ مین انگریڈینٹ جائے گا آلو۔ 3 بڑے سائز کے آلو میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں۔ اس کے بعد ادرک لہسن کو ڈال دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بیسکس مسالے ڈال دینے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ 1 چمچ بھر کے نمک ڈالنا ہے، 1 چمچ مرچ، آدھا چمچ ٹاٹری، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چمچ کسوری میتھی، 3 چمچ بھر کے آپ نے دھنیا پاؤڈر ڈال دینا ہے، گرم مسالہ ڈال دینا ہے اور لال مرچیں ڈال دینی ہیں، گول والی لال مرچیں اس کے اندر ڈالنی ہیں۔ اب لاسٹ میں ہمارا مین انگریڈینٹ آئے گا، تھرڈ انگریڈینٹ، بچی ہوئی چکن۔ بچی ہوئی چکن یہ تقریباً آدھا کلو کے برابر ہے، یہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد آدھا گلاس پانی ڈال دیں گے اور پریشر کوکر کو ڈھکن لگا دیں گے۔ ڈھکن لگانے کے بعد آپ نے سیٹی لگا دینی ہے اور 15 منٹ آپ نے پریشر کوکر کو سیٹی لگا دینی ہے۔ 15 منٹ کے اندر آپ کی یہ دال، آلو، ہر چیز گل کے تیار ہو جائے گی۔ اگر آپ دیگچی میں بنا رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا انتظار کرنا ہے، جب آپ کی دال گل جائے تب آپ نے اس کو اتارنا ہے۔ اور ہاں، اس کے اندر پانی نہیں رہنا چاہیے، پانی آپ نے بالکل اچھے طریقے سے خشک کر لینا ہے۔ اور یہ دیکھیں 15 منٹ کے بعد یہ دال اچھے طریقے سے گل چکی ہے۔ اب اس کو ہم اچھے طریقے سے یا تو اپنے چاپر کے اندر ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میش کر لینا ہے۔ میں نے یہاں پر چاپر کے استعمال نہیں کیا بلکہ میں مدھیے سے اس کو میش کر رہی ہوں۔ اچھے طریقے سے آپ نے اس کو میش کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی پانی ہوگا تھوڑا بہت وہ خشک کر لوں گی۔ یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے میش بھی کر لیا اور اس کا پانی بھی خشک کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں، اس کے اندر پانی بالکل نہیں ہے، بالکل ہارڈ ہو چکا ہے۔ جب آپ کا یہ ہارڈ ہو جائے گا تب آپ کا یہ ٹکیوں کے لیے بیٹر ریڈی ہو جائے گا۔ دیکھیں میرا ٹکیوں کے لیے بیٹر اچھے طریقے سے ریڈی ہے۔ اب اس کے اندر آپ نے 1 مٹھی پودینہ، 1 مٹھی دھنیا اور 3-4 سبز مرچی آپ نے اچھے طریقے سے باریک باریک کاٹ کے اس کے اندر ڈال دینی ہے۔ اور میں یہاں پہ چاٹ مسالہ بھی ڈال رہی ہوں۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں، ان ٹکیوں کا راز صرف مسالوں پر ہوتا ہے۔ اگر مسالے آپ کے اچھے ہوں گے تو آپ کی ٹکیاں زبردست بنیں گی۔ تو آپ نے میرے طریقے کو فالو کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ٹکیاں بھی بہت اچھی بنیں گی اور کوئی یہ پہچان نہیں سکے گا کہ آپ نے بچے ہوئے چکن سے یہ ساری ٹکیاں بنائی ہیں۔ آپ نے ہاتھوں کے اوپر آئل لگانا ہے اور ٹکیوں کو آپ نے شیپ دے دینی ہے، جیسی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں نے یہ ساری ٹکیاں بنا کے رکھ لی ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو تلنا بتاؤں گی کہ آپ اس کو فرائی کیسے کریں گے۔ میں نے یہاں پہ توا رکھ لی ہے اور آپ نے آنچ بالکل سلو کر دینی ہے۔ توا گرم ہو جائے اس کے بعد آنچ آپ کی سلو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے اندر آئل ڈال دینا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں ٹکی کو اچھے طریقے سے انڈے سے کوٹ کر دینا ہے۔ کوٹ کرنے کے بعد آپ نے توے پہ اس کو فرائی کر لینا ہے۔ ڈیپ فرائی بھی نہیں کرنا ہے، آپ نے جتنا آپ یہاں پہ آئل یوز کرنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں، مطلب یہاں پہ ڈیپ فرائی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ اپنی مرضی سے آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شامی والی ٹکی کو آپ نے اچھے طریقے سے انڈے سے کوٹ کرنا ہے۔ کوٹنگ کو ضروری ہے تاکہ آپ کی ٹکی ٹوٹے نہیں۔ تو آپ نے اس کو الٹ پلٹ کے اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے سنہرا کلر آنے تک۔ تقریباً 3 منٹ کے اندر آپ کی یہ ٹکی بن کے ریڈی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں آپ نے اس کو پلٹنا بھی احتیاط سے ہے۔ 2 چیزیں آپ نے لے لی ہیں، ایک اس کو نیچے سے سہارا دینے کے لیے، ایک اوپر سے سہارا دینے کے لیے، تب آپ کی یہ ٹکی اچھے طریقے سے بن کے ریڈی ہو جائے گی۔ تو جب تک ٹکیاں بنتی ہیں، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو فٹافٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو یہ لیجیے ہماری ٹکیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں کتنا سنہری کلر آیا ہے اور اس کی بائنڈنگ بہت ہی اچھی ہے۔ اب اس کو آپ نے سرو کرنا ہے دھنیا پودینے کی چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ، جس کے ساتھ آپ کھانا پسند کریں اس کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس شامی کے ساتھ برگر بھی بن سکتا ہے، اب جس کے ساتھ اس کو کھانا چاہیں، سینڈوچ کے ساتھ آپ پسند کرتے ہیں ویسے بن جائے گی۔ اور اب اس کو میں توڑ کے دکھاتی ہوں کتنے اچھے اس کے ریشے نکلے ہیں۔ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں کتنی ریشے دار، نرم و ملائم ہماری ٹکی بن کے ریڈی ہو گئی ہے۔
ہے۔ اب آپ نے بھی اپنے بچے ہوئے چکن سے اس طرح سے شامی کباب بنانے ہیں اور اپنے گھر والوں کو حیران کر دینا ہے۔ کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ آپ نے یہ بچے ہوئے چکن سے شامی کباب بنا کر ریڈی کیے ہیں۔ اب انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملوں گی۔ اللہ حافظ۔